جی السلام علیکم، میں ہوں شہباز رسول۔ آج ہم کسان چینل کی وساطت سے میں اپنے فارمر بھائیوں سے، کسان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ فارم کی بناوٹ میں، اس کے نقشے میں، اس کے ڈیزائن میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ابتدا ہی سے وہ رکھنا، اپنے مائنڈ کے رکھنا وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے فارم کے اندر آپ نے ایک ایریا اپنے شیڈ کے لیے مختص کرنا ہے۔ وہ شیڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کے جانور گرمی اور سردی سے بچ سکیں۔ فیڈنگ ٹیبل آپ کا، جہاں پہ آپ جانوروں کو خوراک دیتے ہیں، ان کے نیچے جگہ کا پکا ہونا وہ ضروری ہے۔ جانوروں کے استعمال کے لیے آپ کے فارم کے اندر کچا ایریا وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں سے دودھ کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ملکنگ ایریا، جہاں پہ آپ چوائی کریں گے، وہ مشین کے تھرو ہو یا مینول ہو، وہ ایریا الگ سے ہونا وہ ضروری ہے۔ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو سبز چارہ چاہیے ہوگا۔ سبز چارے، وہ چارہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن اس کی کترائی کے لیے آپ کو کترائی والی مشین، یوں سمجھیں کہ ٹوکا، اس کے لیے الگ سے جگہ کا ہونا وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فارم کے اندر جو جانور بیمار ہو جائیں، ان جانوروں کی پراپر نگہداشت کرنے کے لیے، ان کی نگرانی کرنے کے لیے، ان کے لیے اپنے ایگزسٹنگ جانوروں سے ان کو علیحدہ کر کے کسی جگہ پہ رکھنے کے لیے آپ کے فارم پر الگ سے جگہ کا ہونا وہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار جانور آپ کے صحت مند جانوروں کے اندر رہے گا تو جانوروں میں ایسی کئی وبائی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے آپ کے دوسرے جانور بھی افیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانور آپ مارکیٹ سے نئے خرید کر لاتے ہیں، جو مارکیٹ سے جانور آپ خرید کر لائے، چونکہ پتہ نہیں وہ کس کس ماحول سے گزر کے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوں۔ ان کو اپنے فارم پر انٹر کرنے کے بعد ان کے لیے بھی الگ سے کوئی ایریا، کوئی کمرہ ہونا وہ ضروری ہے، تاکہ آپ وہاں پہ رکھ کر اس کی پراپر ڈیورمنگ کر سکیں، پراپر ویکسینیشن کر سکیں، پراپر وہ آپ کی نگرانی میں رہے۔ جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ وہ خریدا ہوا جانور صحت مند ہے، تو آپ اس کو اپنے صحت مند جانوروں کے اندر شامل کر سکیں۔ آپ کے وہ جانور جو لیکٹیشن کے بالکل قریب ہیں، یعنی جو بچہ دینے کے بالکل قریب ہیں، ان جانوروں کو صحت مند جانوروں سے الگ کرنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کی نگرانی کے اندر وہ بچہ دیں اور اپنا وہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کی نگرانی کے اندر پورا ہو۔ ان کے لیے الگ سے جگہ ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ اپنے بیمار جانوروں کی ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے علاج کے لیے الگ سے شکنجہ ہونا وہ ضروری ہے، تاکہ پراپر آپ کا جانور اس میں جا سکے، پراپر وہ قابو آ سکے اور جو بھی ڈاکٹر ہے اس کا پراپر علاج کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے فارم پر جو آپ کا انٹری پوائنٹ ہے اس پہ چونے کا استعمال ہونا وہ ضروری ہے، تاکہ یا ایسے جراثیم کچھ محلول کا ہونا وہ ضروری ہے تاکہ باہر کے جراثیم آپ کے فارم کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ آپ کے فارم پر باہر سے لوگ بھی آئیں گے، ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے لیے الگ سے آفس کا ہونا وہ ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ ڈائریکٹ وہیں پہ آئیں، آپ سے ڈسکس کریں، باتیں کریں اور پھر وہیں سے وہ باہر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ فارم پر کام کرنے کے لیے آپ کو لیبر کی ضرورت ہوگی۔ لیبر کی کوشش کریں کہ آپ کے فارم کے بالکل نزدیک ان کی رہائش کا آپ بندوبست کریں گے، تاکہ وہ 24 گھنٹے آپ کے جانوروں کی پراپر نگرانی کر سکیں۔ ملک کی پروڈکشن کے بعد ملک کا ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ کو الگ سے اس کے لیے بھی ایک کمرہ وہ ضروری ہوگا، تاکہ پراپر آپ اپنی ملک کی پروڈکشن کا بھی حساب کتاب رکھ سکیں۔ اگر آپ اپنے بھینسوں کا یا جوٹیوں کا کاروبار کر رہے ہیں یا فارم بنایا ہے آپ نے، تو اس کے اندر پانی کا ایک تالاب ہونا وہ ضروری ہے، تاکہ گرمیوں کے اندر آپ کے جانور وہ پانی کو استعمال کر کے اپنے جسم کو وہ ٹھنڈا رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ کے فارم کے اندر
पंखों की प्रॉपर सेटिंग का होना वो ज़रूरी है, ताकि पीक गर्मियों के अंदर जिस तरह इंसान के रहने के लिए, इंसान को गर्मी से बचने के लिए वो पंखों का इस्तेमाल करता है, इसी तरह वो बेज़बान बोल तो नहीं सकता, लेकिन गर्मी से बचाने के लिए वो पंखों का इस्तेमाल होना वो ज़रूरी है। अब आगे आ जाते हैं वो बच्चे जो बिल्कुल अभी छोटी एज के अंदर हैं, उनकी प्रॉपर निगहदाश्त करने के लिए, उनकी प्रॉपर फीडिंग के लिए, प्रॉपर दूध पिलाने के लिए अलग से एक पूरा सिस्टम का होना वो ज़रूरी है, जगह का होना वो ज़रूरी है। वो कैसे मैनेज करेंगे इंशाल्लाह मैं अपनी किसी अगली वीडियो के अंदर वो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि एक नए जानवरों को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा आपके फार्म के ऊपर मुख्तलिफ एजेस के जानवर होंगे, उनकी उम्रें डिफरेंट होंगी, तो जो जानवर एक उम्र के हैं उनके अलग से पोर्शन बनाना, हिस्से बनाना, वाड़े बनाना वो ज़रूरी है, ताकि उनको मैनेज करने में फार्म मैनेजर के लिए वो आसानी हो सके। फार्म के अंदर हर 25 जानवरों के इवज़ एक पानी की खुरली का बंदोबस्त होना वो ज़रूरी है। अब फार्म में आपके जो जानवर हैं, गोबर के तदारक के लिए प्रॉपर सेटिंग का होना वो ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने जानवरों को कम अज़ कम 8 से 10 फुट सायादार जगह आप मुहैया करने में कामयाब हो सकें। और जितनी भी फार्म है, शेड है आपका, कोशिश करें कि हर बड़े जानवर के लिए 100 स्क्वायर फुट जगह का होना ज़रूरी है। और एक फीडिंग टेबल पर एक जानवर से दूसरे जानवर के दरमियान यूँ समझें कि एक जानवर के लिए 4 फुट जगह का होना वो ज़रूरी है। सबसे जो ज़रूरी बात है, जो इसका एक हिस्सा है, आपके फार्म का एक पोर्शन है, वो एक स्टोर टाइप है, जिसमें आप अपने फार्म में जो जानवरों के लिए आप फूड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसमें वंडा आ जाता है, तूड़ी आ जाती है, बाकी जो खुश्क चारा जात आ जाते हैं, या आपने फार्म की जो मशीनरी आप इस्तेमाल करते हैं उसको रखने के लिए आपके पास प्रॉपर एक स्टोर का होना वो ज़रूरी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इब्तदा में तो आम फार्मर अपने जहन में नहीं रखता, लेकिन वक्त के साथ साथ जो उसके बिज़नेस के एसेट्स वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें इब्तदा में ही अपने जहन के अंदर रख ली जाएं तो वक्त के साथ साथ फार्म को एक्सटेंड करने में आसानी रहती है। कि अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालिएगा, ताकि हमारी आवाज़ आम आदमी तक पहुँचे और आम हमारा किसान फार्मर अपने आने वाले वक्त के नुकसान से बच जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद, वस्सलाम।